بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوا چڑھیے سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ یہ میرا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم صفحہ نمبر 20 اور 21 کا احاطہ کریں گے، اور اس کا ٹاپک ہے جی آفاق، اردو کی 5ویں کتاب، آفاق نیو کورس اردو کی 5ویں کتاب، صفحہ نمبر 20 اور 21۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی ہوئی، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو عرب کے سارے، یہاں پہ یہ آپ بچوں کو لازمی بتائیں، 5ویں کلاس کے بچے ہیں، ڈائجسٹ کر جائیں گے۔ غزوہ خندق کو ہی غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ لڑائی ہوئی تو عرب کے سارے مشرکین نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھود دی جائے۔ یہ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا، زمین کئی جگہ سے سخت پتھریلی تھی، لیکن 3000 جاں نثار صحابہ نے دن رات ایک کر کے کٹھن کام بحسن و خوبی مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سخت مشقت والے کام میں آخر تک حصہ لیا۔ آپ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کھودتے اور اسے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ صحابہ نے بار بار آپ سے التجا کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن آپ نے کام برابر جاری رکھا۔ مدینہ میں ہزاروں جانثار آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن آپ کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آپ ہمیشہ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر، جس طرح دیگر صحابہ کرام ہاتھ سے کام کرتے، اور آپ بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے۔ بازار سے سودا سلف خود لاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے تھے۔ آپ نے عجز و انکسار اور مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آئیے مزید جانیں۔ جس شخص نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت بھی ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور اسلام قبول کیا ہو، اور اسی حالت پر جو ہے وہ فوت ہوئے ہوں، وصال فرمایا ہو، تو وہ صحابی کہلائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 21 کے اوپر۔ مشق کے حوالے سے میں تفصیلی جو ہے نا وہ کئی اور ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ مشق کو جو ہے نا وہ آپ ورک شیٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، اسائنمنٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ ورک شیٹ لازمی کروایا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس کو جو ہے وہ فوکس کر کے جب کر رہا ہوتا ہے تو کئی چیزیں بنا رٹے کے اس کے جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ الفاظ معنی ہیں جی اسوہ حسنہ، بہت اچھا نمونہ، فدا، قربان، التجا، درخواست، جان نثار، جان قربان کرنے والا، امتیاز، فرق، غزوہ وہ لڑائی جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہو، سرچشمہ، جہاں سے چشمہ پھوٹے، یعنی چشمہ پھوٹنے کی جگہ۔ سر کا مطلب جو ہے وہ جگہ یا کونا۔ آر شرم اور پیوند جوڑ۔ تفہیم کمپریہنشن جی۔ ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ القلم۔ بے شک آپ کے اخلاق جو ہے وہ بہترین نمونہ ہیں۔ قباء میں کس چیز کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا؟ قباء میں مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ قباء، اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کر لیں چونکہ 5ویں کلاس کے بچے ہیں، تو قباء میں پہنچ کر آپ نے قباء کی پہلی مسجد جو اسلام کی بنائی تو اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ یہ جو ہے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ پیچھے سبق کے اندر سے دیکھ لیجئے۔ اس وقت میرے پاس سلائیڈ نہیں پہنچی اس کی، بارے دیگر معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ چونکہ سبق کے اندر دیا ہوا ہے تو اس کو اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ خندق کی کھدائی میں کتنے صحابہ کرام نے حصہ لیا؟ خندق کی کھدائی میں تقریباً 3000 صحابہ کرام نے حصہ لیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کیا سبق حاصل کیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ سبق حاصل کیا کہ انسان کو ہمیشہ اعتدال پسند ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ باعمل ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ بہترین نمونہ ہونا چاہیے انسانیت کے لیے۔ سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریں۔ ہجرت کے وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قیام فرمایا قباء میں۔ کتنے صحابہ کرام نے مل کر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا جی؟ 3000۔ غزوہ خندق آپ چلیں، غزوہ خندق کا جو ہے نا وہ جواب یہاں پہ موجود ہے، تو اسی کو آپ وہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے۔ غزوہ خندق جو ہے وہ ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آیا جی۔ غزوہ خندق ہجرت کے کتنے عرصے بعد پیش آیا جی؟ 5ویں سال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جس مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام مسجد قباء ہے، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ 21 کے اوپر یہاں پر نہیں ہے، ٹیچنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور